کہ جماعت اسلامی تو یہاں ظلم ہوتا ہے، بلوچستان میں جماعت اسلامی بات نہیں کرتی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا غریبی اخلاق مارچ کا فیصلہ کیا، غریبوں والا، کہہ رہے نہیں جائیں گے، ہم گئے، کہہ رہے واپس آئیں گے، ہم جا رہے تھے، کہہ رہے یہ اسلام آباد میں جو لوگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ خود کہاں تھے؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، ہم یہ واپس آ جائیں گے، یہ اسلام آباد میں عورتوں کے بچیوں کے خلاف ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن نوجوان بچہ آپ جو میڈیا میں کہ آپ کہاں پر ہیں؟ کہہ رہے میں جرمنی میں ہوں۔ یہ جو جرمنی اور تائیلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر جن کے پیٹ میں بلوچوں کا مروڑ اٹھتا ہے، ان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ ہماری جد و جہد پہ تبصرہ کرے، اور جرمنی اور تائیلینڈ کے ٹھنڈے سائے کو چھوڑ کر آ جائیں، بلوچستان کی سرزمین پہ جد و جہد کریں، یہاں آ جائیں۔ آج کے اس تقریب کے ہمارے مہمان ہماری بیٹی، بلوچستان کی بیٹی کلثوم نیاز صاحبہ، اور ہمارے قائد انجینئر عبدالمجید بادینی صاحب، قائدین جماعت، ضلع کے، صوبے کے کارکنان، میڈیا کے دوست، سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے 84 سال پہلے ہمارے مفسر قرآن حضرت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 75 افراد کے ساتھ جس سفر کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ اسی آب و تاب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ یہ 84 سال میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، وہ ہمارے قائدین، ہمارے کارکنان جو اس جد و جہد میں اللہ کے حضور پہنچ گئے، وہ پوری زندگی جد و جہد کرتے رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج اس تاسیس کے موقع پر کہ اللہ پاک ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان کو ان نعمتوں سے نوازے جو اپنے نیک بندوں سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ 84 سال ہمارے آزمائش کے بھی ہیں۔ ہمارے بانی حضرت ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہم پر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں اس موقع پہ میڈیا کے سامنے، آپ کے سامنے جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست، کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں نا، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور شمس البدر انہوں نے بنایا ہے، مختلف گالیاں دیتے ہیں، نوجوانوں کے دل و دماغ میں زہر ڈالتے ہیں۔ ہم جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں، ہم پہ الزام مسلسل یہ لگاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو پہلے بانی حضرت ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور پہلا ڈکٹیٹر جو تھا جنرل ایوب خان، جب صدارتی الیکشن پہ کھڑا تھا تو آج کے جمہوری چیمپئن تھے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے یا جنرل ایوب خان کے ساتھ تھے؟ اور جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہوتے ہوئے، ایک دینی جماعت ہوتے ہوئے، ہم نے اس وقت ہماری قیادت نے جنرل ایوب خان کے بجائے ہم نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، یعنی ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ ہم نے نہیں دیا۔ پھر ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور ہمیں یہ گالی مسلسل یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں بلوچستان میں۔ اور بلوچستان میں کون لگاتے ہیں؟ ابھی قمر باجوہ کا وہ 3 سال دیے گئے تھے، یہی جو کہہ رہے ہیں مجید بادی صاحب، 3 سال اس کو مزید دیے گئے تھے یہ قمر باجوہ صاحب کو۔ جماعت اسلامی نے تو مخالفت کی تھی، وہ جو یہی بلوچستان کے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہتے ہیں، انہوں نے قمر باجوہ کو ووٹ دیا، 3 سال اس کو دے دیے۔ جب یہ ان کے ذمہ داران کو، کارکنان نے سوال کیا، قائدین کو سوال کیا کہ آپ نے قمر باجوہ کو کیوں ووٹ دیا، اس نے کہا دیکھیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، ہم نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ووٹ دیا، ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے کارکنان نے کہا کہ قائدین محترم، اگر یہ کمپرومائز اب 70 سال پہلے کرتے تو کوئی لاپتہ نہ ہوتا، تو اب 70 بہت لیٹ کر رہے ہو،
یعنی پھر یہی کمپرومائز، پھر وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم جو ہے بلوچستان کی سرزمین پہ ہمیں کہتے ہیں، گالی پڑتی ہے ہمیں۔ جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی ان 84 سال میں، ہمارے دفاتر بند ہو گئے، ہمارے مرکزی شورا بند، ہمارے بانی کو سید ابو العلا مودودی جی کو انہی عدالتوں نے پھانسی کا سزا سنایا، پھر بھی ہمیں کہتے ہیں، پھر بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہتے ہیں، پھر ہمیں یہ گالیاں دیتے ہیں بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں، یہاں کے نوجوانوں کے دل و دماغ پہ زہر ڈالا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ 84 سال دیکھیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جو آج اکبر خان بگٹی صاحب جس کو ہم شہید کہتے ہیں، آج مجھے بتائیں اسی بلوچستان کی چار دیواری پر یہی BSO کے لوگ، یہی BSO کے اسٹوڈنٹ، اکبر خان بگٹی جب گورنر تھا، مینگل اور مریوں پہ بمباری ہوا، بلوچستان کی چار دیواری پر بلوچوں کا قاتل اکبر خان نہیں لکھا گیا تھا؟ نہیں تھا؟ یہاں کے چار دیواری پر تھا۔ یہی تعلیمی اداروں پہ کہتے تھے ماضی میں ہر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میری غلطی کو آپ بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہو کہ اس نے فلم، میں نے کون سی غلطی کی تھی؟ میں نے تو بنگلہ دیش کے وہ بنگالیوں کا ساتھ دیا تھا، میں نے تو مکتی بھائنی کا مقابلہ کیا تھا، میں نے بھارتی ایجنٹوں کا مقابلہ کیا تھا۔ آپ ہمیں گالی دیتے ہو، لیکن آپ اپنی غلطیوں کو، آپ اپنی ان تمام سازشوں کو بھول جاتے ہو۔ بلوچستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں جو منشیات ہے، منشیات عام کرنا، نقل عام کرنا، نفرتیں پھیلانا، یہ ہم نے تو نہیں کیا۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کے جو 84 سال ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم نے ہر سیاسی جماعت سے غلطیاں ہوئی، ہر سیاسی جماعت سے ہوئی، ہم سے ہوئی ہیں، ہم تو معصوم تو نہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں، انسان غلطیاں کرتے ہیں، پھر غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم نے ہر ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا۔ یہ جو جس ضیاء الحق کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی ضیاء الحق کے کابینہ میں شامل تھا، تو بتائیں کراچی میں اسی ضیاء الحق نے MQM کو بنایا، جماعت اسلامی کے قیادتوں کو مارنے کے لیے اسی ضیاء الحق نے ہمارے میئر کو، ستار افغانی کو جیلوں میں ڈالا، پورے کراچی کا نظام کو تہس نہس کسی ضیاء الحق نے، جس کے بارے میں پھر ہمیں بتاتے ہیں، پھر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہی ضیاء الحق تھا، یہی خیر بخش مری کو جہاز بھیجتے ہیں، یہی خیر بخش مری سفر پر آ جاتے ہیں۔ یہ جہاز کس کا تھا؟ آ جاتے ہیں نا، یہی ضیاء الحق کے جہاز سے آتے ہیں۔ تو اپنے جہاز لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے وسائل بھول جاتے ہیں کہ وہ کس طرح بلوچستان میں یا پاکستان میں انہی ڈکٹیٹروں نے، جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، پھر ہمیں ایک چھوٹی سی غلطی پر، ایک فیصلے پر ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہتے ہیں، وزیر خود ہوتے ہیں۔ واحد پارٹی مظلوم جماعت اسلامی ہے جس میں بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کی گالی بھی پڑتی ہے، لیکن وزیر بھی نہیں بنتے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنتے، گورنر بھی نہیں بنتے، کچھ بھی نہیں بنتے۔ خود گورنر بھی بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں، منصبوں میں بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بی ٹیم بھی نہیں ہے۔ ہمیں مظلوم، ہم بھی الزام لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس 84 سال اگر ہم ایک پیمانہ دے کے ووٹ کا، انتخابات میں کامیابی کا یا انتخابات میں ناکامی کا، شاید یہ 84 سال ہم ناکام رہے، ہم ان منصبوں پہ نہیں آئے، ہم نے پارلیمانی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن اگر یہ 84 سال خدمت کے حوالے سے دیکھا جائے، تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے، شعور کے حوالے سے دیکھا جائے، آج پاکستان میں اگر کوئی ایسی نسل اگر تیار کی ہو، ایسے ذہین لوگ تیار کیے ہوں جو اس ملک کو چلا سکتے ہوں، اس دنیا کو چلا سکتے ہوں، ایسے قابل اور باصلاحیت لوگ تمام پارٹیوں میں سے ایک پارٹی جس نے ایسا ذہن ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ ایسی نسل تیار کی، ایسے لوگ تیار کیے اس تحریک نے، جماعت اسلامی نے۔ ہم خدمت کی، ہم نے تعلیمی ادارے بنائے اسی بلوچستان میں، اسی بلوچستان میں جہاں ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم دیکھے پھر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو یہاں ظلم ہوتا ہے، بلوچستان میں جماعت اسلامی بات نہیں کرتی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا غریبی اخلاق مارچ کا فیصلہ کیا، غریبوں والا، کہہ رہے نہیں جائیں گے، ہم گئے، کہہ رہے واپس آئیں گے، ہم جا رہے تھے، کہہ رہے یہ اسلام آباد میں جو لوگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ خود کہاں تھے؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے،
امن یہ واپس آ جائیں گے. یہ اسلام آباد میں عورتوں کے بچیوں کے خلاف ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. لیکن نوجوان بچہ آپ جو میڈیا میں کہ آپ کہاں پر ہیں؟ کہہ رہے میں جرمنی میں ہوں. یہ جو جرمنی اور تائی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر جن کے پیٹ میں بلوچوں کا مروڑ اٹھتا ہے ان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ ہماری جدوجہد پہ تبصرہ کرے. اور جرمنی اور تائی لینڈ کے ٹھنڈے سائے کو چھوڑ کر آ جائیں بلوچستان کی سرزمین پہ جدوجہد کریں. یہاں آ جائے بیٹھ کے جدوجہد کرے. پھر مزہ آئے گا. ہم یہاں بلوچستان میں موت کا مقابلہ کرتے ہیں یا خوف کے سائے تلے سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. تائی لینڈ اور جرمنی میں بیٹھنے والے اور فرانس میں سیاسی پناہ لینے والا ایک بزدل لیڈر کو زیب نہیں دیتا کہ ہماری جدوجہد پہ تبصرہ کرے. اگر وہ بہادر ہے تو آ جائیں بلوچستان کی سرزمین پر. اگر تمہیں زندگی اتنی عزیز ہے اتنے نوجوانوں کو مروا کر پورے بلوچستان کی قبرستان آباد کر کے خود باہر بھاگ گئے اور ہمیں آپ درس دیتے ہو تعلیم دیتے ہو کہ یہ لانگ مارچ تو ناکام ہوا, یہ پھرا تو ناکام ہوا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر اگر بچوں کو کوئی بازیاب کر رہا ہو, بھائی وہ ماں جس کا بچہ لاپتہ ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی اس کا بیٹا واپس کر دے تم سے زیادہ اچھا, تم جو جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہو تم سے زیادہ اچھا ہے. اس ماں کا بیٹا اس کو لا کر کے دے رہا ہو. اس ماں کو اپنے بیٹے سے غرض ہے. کوئی شیطان لاتا ہے یا کوئی فرشتہ لاتا ہے, اس کے ماں کو اس کے بیٹے سے غرض ہے کہ میرا بیٹا واپس کر دو, میرا بیٹا واپس لا دو. لیکن یہ جماعت اسلامی الحمدللہ یہ 84 سال ہماری جدوجہد کے, عزیمت کے, قربانی کے جو تشدد ہوا ہماری قیادتوں پر, میاں توفیل صاحب کی تشدد ہے پورے پاکستان میں, جس لیڈر پر جو سب سے زیادہ تشدد ہوا میاں توفیل رحمۃ اللہ علیہ مثال ہے. میاں توفیل صاحب ایک مثال ہے زندہ. ہم نے تو قاضی صاحب کا دیکھا ہے جس کو کہتے ہیں قاضی صاحب پہ جو آزمائش ہوا ہے وہ میاں توفیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میاں توفیل پر رحمۃ اللہ علیہ پہ جو تشدد ہوا بھٹو کے زمانے میں, ان پہ جو آزمائشیں آئیں بھٹو کے زمانے میں, وہ تصور میں نہیں ہے جو ہماری قیادتوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں. تو ہمارے جتنے کارکنان, جتنے قائدین جماعت اسلامی نے جو جدوجہد کی, محنت کی, کوشش کی, اب تک انشاءاللہ ہم کر رہے اسی بلوچستان میں, اسی پاکستان میں اس ظلم کے نظام کے خلاف. پاکستان میں جو ظلم کا نظام ہے, جو پاک, ہم جس کو کہتے ہیں پاک, جو ظلم سے پاک ہوگا, جبر سے پاک ہوگا, کرپشن سے پاک ہوگا, سود سے پاک ہوگا, ابھی تو پاک نہیں ہے. اس کو پاک کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تک تخت پر یہ خاندان, چند خاندان جو سیاسی پارٹیوں پہ جس نے قبضہ کیا ہے, فوج پر جس نے قبضہ کیا ہے, سیاست پہ قبضہ ہے, عدلیہ پہ قبضہ ہے, بیوروکریسی پہ, انہی خاندانوں کا ایک بھائی فوج میں ہے, ایک بھائی اسمبلی میں ہے, ایک بھائی عدالت میں ہے, ایک بھائی بیوروکریسی میں ہے, یہ تب مل کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے ظلم اور جبر کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرے, جدوجہد کرے, محنت کرے, کوشش کرے, اپنے لوگوں کو اصلاح کرے, فرد کی بھی اصلاح کرے, قوم کی بھی اصلاح کرے, لوگوں کو شعور دے, لوگوں کو پڑھائے, لوگوں کو خدمت کرے اور لوگوں کو منظم کرے ظلم کے نظام کے خلاف. الحمدللہ بلوچستان میں یہ ہمارے صرف یہ ہم نہیں کر رہے, ہمارے جو بزرگوں نے, ہمارے قائدین نے بے سر و سامانی میں, روڈ نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھی, ایک سائیکل اور موٹر سائیکل سے دعوت کا کام کیا. آج جو ہم اس ٹنڈے سائے میں بیٹھے ہیں, ہمارے 84 سال جو قائدین گزرے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم یہ پل کھا رہے ہیں. ان کی محنتوں کی وجہ سے آج اس سائے میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں. ان کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہمارے اچھا ماحول ہمیں ملا ہے. ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہمیں یہ پورا ماحول ملا ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں, تربیت کا کام کریں, تنظیم کا کام کریں, سیاست کا کام کریں, انتخابات کا کام کریں. ہمیں جو کامیابی مل رہی ہیں ان کامیابی میں ہم سے زیادہ ان 84 سال پسینے بہانے والے لوگ, 84 سال خون بہانے والے لوگ, 84 سال اپنی صلاحیتیں دینے والے لوگ, 84 سال اپنے نوجوان جوانیاں سرکر کرنے والے لوگ, ان کی بھی جدوجہد شامل ہے. ہمارے امپیشپ میں بھی, ہمارے سیاسی کامیابی میں بھی, ہماری جدوجہد میں بھی ان کی جدوجہد شامل ہے, ان کی محنتیں شامل ہیں, ان کی دعائیں شامل ہیں. جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں بہت سارے صحابہ نے فتح مکہ نہیں دیکھا.
بہت سارے صحابہ نے فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن اس فتح مکہ میں تمام غزوات میں بہنے والے لہو، تمام غزوات میں بہنے والے قربانیاں فتح مکہ میں شامل تھے، فتح مکہ میں ان کا خون شامل تھا۔ آج اگر بلوچستان میں 2 سیٹیں ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں 84 سال جن لوگوں نے جدوجہد کی، 84 سال ہمارا مانلا بگٹی ڈیرہ بگٹی میں شہید ہوا، ہمارا حاجی مولا بخش گوادر میں شہید ہوا، ہمارا ڈاکٹر سردار گوادر میں شہید ہوا، ہمارے جو کارکنان بلوچستان میں شہید ہوئے، ہمارے جتنے لوگ اس جدوجہد میں مارے گئے، جتنے لوگ قربانی کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کی قربانیاں، ان کا جدوجہد، ان کی کامیابیاں، ان کو جدوجہد ان کی شامل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ لیکن آج عزم کا دن بھی ہے، احتساب کا دن بھی ہے کہ آج جو بلوچستان چل رہا ہے، جس ماحول میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اگست آخری دن ہے آج اگست کا۔ پاکستان آزاد ہوا اگست کے مہینے میں، 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ یوم آزادی ہم نے کیسے گزارا، یہ یوم آزادی ہم نے کیسے منایا؟ سوشل میڈیا بند، کوچ بند، گاڑیاں بند، میڈیا بند، سب کچھ بند۔ ہمارے پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، بلوچستان میں پنجابیوں کا احترام نہیں ہے۔ میں اکتل 0 پوائنٹ پہ کھڑا رہا 10 دن پہلے، میں نے حکمرانوں کو بتاتا رہا کہ تم کیوں فیصلہ کرتے ہو کہ پنجابی بلوچستان میں نہ آئے۔ حکمرانوں نے آج فیصلہ کیا، شرم کی بات ہے کہ ان کو پنجابیوں کو آج بلوچستان آنے پہ پابندی ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ کہاں سے فیصلہ ہوا ہے؟ کیا پنجابی پاکستانی نہیں ہے؟ کیوں بلوچستان نہیں آ سکتے؟ کس نے فیصلہ کیا یہ؟ ہم کہتے ہیں آ جائیں ہم بلوچستان میں، آپ کیوں روکتے ہو؟ سوشل میڈیا کیوں بند کرتے ہو؟ میڈیا کیوں بند کرتے ہو؟ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یوم آزادی کا دن ہے، کم سے کم ایک دن تو ہمیں آزاد کرتے، سوشل میڈیا کھول دیتے، گاڑیاں کھول دیتے، بسیں کھول دیتے، ایک دن تو ہمیں جشن منانے دیتے، ایک دن تو ہمیں آزاد کرتے۔ لیکن جشن آزادی منایا اور تمام ہماری سانسیں بند کر دی، پورا اگست کا مہینہ گزرا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ او بلوچستان، جہاں 14 اگست کا دن آتا تھا، میرا نوجوان جھنڈا خرید کر کے اپنے موٹر سائیکل پہ لگاتا تھا، میں سوال کرتا ہوں اسلام آباد کے حکمرانوں سے کہ آج وہ نوجوان کیوں اپنے موٹر سائیکل پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگاتا؟ او بلوچستان، جب 14 اگست کا دن آتا، ہم یہاں میزان چوک پہ، ریڈی پہ خود جھنڈا خریدتے تھے، اپنے گھروں پہ لگاتے تھے بلوچستان والے۔ آج کیوں نہیں لگاتے؟ آج کیوں نہیں لگاتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ کیوں نہیں لگاتے آج؟ کیوں ایپسی کو زبردستی موٹر سائیکلوں پہ جھنڈا لگانا پڑتا ہے؟ کیوں آپ زبردستی آپ کو ریلی کرنا پڑتا ہے؟ کیوں آپ تمام سیکورٹی کے سار میں آپ جشن آزادی مناتے ہو؟ ہمارے گوادر میں لوگوں کو روکا تھا 0 پوائنٹ میں، مجھے بھی روکا تھا، میں نے کہاں جا رہے ہوں؟ جشن آزادی منانے تو دو، ہم جا رہے ہیں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں، ہمیں گوادر جشن آزادی تو جانے دو۔ کیوں بات بلوچستان قید خانے کی طرح ہے؟ ہماری جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کہ ہم سخت اسٹیٹ بنا رہے ہیں، آج بلوچستان میں چاروں طرف ہمیں پابندی ہے، لیکن منشیات پہ پابندی آج بھی نہیں ہے۔ منشیات کاشت ہو رہا ہے بلوچستان میں بڑی تعداد میں، ہزاروں ایکڑ کاشت ہو رہا ہے۔ کہاں ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ کہاں ہے آپ کی نظام؟ کہاں ہے آپ؟ کوچز پہ تو پابندی لگا سکتے ہو، سوشل میڈیا پہ تم نے پابندی لگائی ہے، منشیات پہ پابندی نہیں لگائی، ڈیتھ اسکواڈ پہ پابندی آپ نے نہیں لگایا، قاتلوں دہشت گردوں کو پابندی نہیں لگایا۔ منشیات میں ناکام ہے، ٹالر مافیا میں ناکام ہے، لینڈ مافیا پہ آپ ناکام ہیں۔ منشیات والے کون ہیں؟ تو اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنان اور جتنے سیاسی کارکنان ہیں آج بلوچستان میں، جو آج ایک جیل میں رہتے ہم لوگ، ایک قید خانے میں رہتے ہم لوگ، ایک پوری پابندی میں بات نہیں کر سکتے، سیاسی جدوجہد نہیں کر سکتے، تمام فیصلے کہاں ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، کون فیصلے کرتا ہے؟ تو آج کا دن عزم کا بھی ہے کہ میں اور آپ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ہم عزم کریں کہ ہم مایوس نہ ہوں۔ یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں نا ہم مایوسی پھیلاتے ہیں،
ہم پرامن جدوجہد کی طرف نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم جمہوری مزاحمت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم آئینی قانونی جدوجہد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم مسلح جدوجہد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے ریاست کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان پالیسیوں کے خلاف، ہم پاکستان سے نفرت نہیں کرتے، ہم پاکستان میں موجود گڑا سڑا ظالمانہ نظام سے